میرا نام۔ مشہور افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کا کہنا ہے کہ زبان بنائی نہیں جاتی، خود بنتی ہے، اور نہ انسانی کوششیں کسی زبان کو فنا کر سکتی ہیں۔ اور آج کی ہماری داستان اسی زبان سے متعلق ہے کہ جو امیر خسرو سے موسوم کی جاتی ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی کئی مشہور و معروف شاعروں، ادیبوں، ناول و افسانہ نگاروں، اداکاروں، صداکاروں سے بھی اس زبان کی داستان جڑی ہوئی ہے۔ بات شروع ہوئی ہے تو یہاں سب سے پہلے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ، برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کا ذکر کرنا اول مقصد ہے کہ جنہوں نے اس زبان کے ساتھ رشتے کو دھیرے دھیرے نہ صرف مضبوط کیا بلکہ صبح سویرے پاؤں پھٹنے کے بعد جو ہلکی ملگجی روشنی اندھیرے کا سینہ چاک کر صبح روشن کی نوید سنانے کے لیے اس پاک دھرتی کو چومتی ہوئی اترتی ہے، اسی طرح اس زبان کے ارتقاء اور اس کے فروغ کے لیے بلا شبہ ان سب اولیاء کرام اور بزرگوں نے بڑی جاں فشانی سے کام لیا۔ اس زبان کی ابتدا کی کڑیاں تو 6 صدی عیسوی سے 13ویں صدی عیسوی تک شوراسنی زبان وسطی ہند کی آریائی زبان سے جوڑی جاتی ہیں، جو کہ موجودہ کئی زبانوں کی بنیاد سمجھی جاتی ہے، اور اس میں پنجابی زبان بھی شامل ہے۔ تاہم اس زبان کو باقاعدہ طور پر 13ویں صدی عیسوی میں ہندوستان میں صبح نوید کی طرح طلوع ہوتے دیکھا جا سکتا ہے، کہ جس کے نفاذ کا علمی و ادبی طور پر سلسلہ ان سب ممتاز بزرگان کے سنبھال کر لے کر چلنے کے بعد امیر خسرو، میر تقی میر، مرزا غالب، ابن انشا، ابن صفی، ابوالکلام آزاد، ابوالخیر کشفی اور دیگر نے قائم رکھا، اور یوں میں نے باقاعدہ برصغیر ہند میں پنپ کر آگے بڑھنا سیکھا۔ لہٰذا آئیے اب میں آپ کو اپنا نام افشاں کر دوں کہ جس کی داستان آج یہاں بیان ہو رہی ہے۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی۔ جی ہاں، میرا نام اردو ہے، وہی اردو کہ جس کو لشکری زبان بھی کہا جاتا ہے۔ لشکری لفظ فارسی زبان سے لیا گیا ہے کہ جس کے معنی لشکر یا فوج کے ہیں، اور میں فارسی، عربی و ترک زبان کی ایک مکمل قسم ہوں، یعنی کہ مجھ میں تھوڑا تھوڑا سب کا حصہ شامل ہے، اور الحمدللہ کہ میں اس روئے زمین پر بولے جانے والی تمام قومی و بین الاقوامی زبانوں میں اپنی ایک منفرد اور بے مثال حیثیت رکھتی ہوں۔ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قومی یعنی سرکاری طور پر رابطہ عامہ یعنی کہ عام طبقے سے لے کر اعلیٰ ایوانوں تک کی زبان ہوں۔ میں ایک عام اور متوسط طبقے کا غم بھی سنا سکتی ہوں، اور خوشحال زندگی گزارنے والوں کے گر بھی بتا کر سکھا سکتی ہوں۔ عام طور پر کیے جانے والے ایک سروے کے مطابق پاکستان میں تقریباً 8% لوگ مجھے مادری زبان کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور مجھے اس مملکت کی 5ویں بڑی زبان ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ میری وجہ شہرت میں پہچان و ترقی کا دور تب آیا کہ جب برطانوی دور حکومت کے دوران انگریز حکمرانوں نے مجھے فارسی زبان کے بجائے انگریزی زبان کے ساتھ بولنا اور سرکاری طور پر دفتری زبان کے طور پر نافذ کیا، اور مجھے فخر ہے کہ میں نے ہندی کو اپنے آپ میں سے جنم دیا ہے۔ آج میرے چاہنے والے، مجھے بولنے والے نہ صرف برصغیر پاک و ہند میں بلکہ خلیجی، یورپی اور امریکی علاقوں میں آباد ہیں، کہ جن کی مجموعی تعداد کو دیکھا جائے
تو 10 کروڑ 60 لاکھ کے قریب کم و بیش بنتی ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے میں دنیا بھر میں بولی جانے والی زبانوں میں 9ویں درجے پر فائز ہوں۔ میرے دوستو، میرے دانشوروں، میرے دیدہ وروں، میں اپنے پاس معیاری اور وسیع ذخیرہ ادب رکھتی ہوں، اسی لیے خاص کر جنوبی ایشیائی زبانوں میں اپنی خوبصورت شاعری کے حوالے سے مانی اور جانی جاتی ہوں۔ مجھے پاکستان کے تمام صوبوں میں سرکاری زبان کی حیثیت حاصل ہے۔ میں مدرسوں میں اعلیٰ ثانوی جماعتوں تک لازمی مضمون کے طور پر پڑھائی جاتی ہوں۔ میں نے کروڑوں اردو بولنے والے پیدا کر دیے ہیں، جن کی زبان پنجابی، پشتو، سندھی، بلوچی، کشمیری، براہوی، چترالی وغیرہ میں سے کوئی ایک ہوتی ہے۔ میں پاکستان کی مشترکہ زبان ہوں اور میں علاقائی زبانوں سے کئی الفاظ ضم کر رہی ہوں۔ میرا یہ لہجہ اب پاکستانی اردو کہلاتا ہے۔ یہ امر زبان کے بارے میں رائے تبدیل کر رہی ہے۔ جیسے اردو بولنے والا وہ ہوتا ہے جو اردو بولتا ہے، گو کہ اس کی مادری زبان کوئی اور زبان ہی کیوں نہ ہو۔ علاقائی زبانیں بھی اردو کے الفاظ سے اثر پا رہی ہیں۔ پاکستان میں کروڑوں افراد ایسے ہیں جن کی مادری زبان کوئی اور ہے، لیکن وہ اردو کو بولتے اور سمجھتے ہیں۔ 5 ملین افغان مہاجرین جنہوں نے پاکستان میں 25 برس گزارے، ان میں سے زیادہ تر اردو روانی سے بول سکتے ہیں۔ وہ تمام اردو بولنے والے کہلائیں گے۔ لہٰذا دوستو، اردو بولیے۔ یہ انتہائی شفاف ہے کہ جس میں کہیں بھی کوئی داغ نہیں ہے۔ اردو کو اپنائیے کہ یہ آپ کی اپنی زبان ہے، اپنی ثقافت ہے، آپ کا اپنا اوڑھنا بچھونا ہے، آپ کی اپنی ہے اور آپ اس کے اپنے ہیں۔ بس چلتے چلتے یہی کہتی ہوں، غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا، اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی ہوں، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی